جو 73 فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامع ترمذی کی، وہ تو ضعیف ہے۔ البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، فرقہ نہیں گروہ، طائفہ منصورہ۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے الجماع، یہ بھی ساتھ بتایا۔ آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا ہے، فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا، الجماع۔ الجماع کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، یا کوئی بھی نہیں کہتا۔ الجماع کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، اس طرح میری امت میں بدعت پھیلے گی۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، نبی علیہ السلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا، یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر ہے مولوی کسٹوڈین ہے نا، عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ مولوی۔ وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں۔ ورنہ نبی علیہ السلام یہ کلیئر کرتے ہیں کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا۔ اس کو ایکسپورٹیو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوزخی، پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے، فرقہ تو ہوتا ہی ہوا ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو، جنتی گروہ ہے، طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ۔ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے۔ اب یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے، وہ پتا تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ نیا فرقہ بن گیا۔ وہ فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے، بریلی اور دیوبندی، بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں، حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود اس کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی دوسرے دوست کی۔ تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوستی ہیں، تو پھر آپ خود سمجھ لیں۔ یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ ہر گروہ سے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے۔ آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی۔ یہ وہ گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، چست لباس ہوگا یا باریک۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں، یہ رزلٹ نکالنا چاہیے؟ تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا۔